إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وقال التقوى ها هنا. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، عظمت و جلال اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایمان اور اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجوں میں ہی یہ ایمان، یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان اور مومن بنایا. اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتیں نازل کی، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اس میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے. اور یہ نعمت ہمیں اپنی کسی خاصیت یا ہمارے اندر اپنی کوئی قابلیت کی وجہ سے اللہ نے نہیں دی. ہم سے بڑے بڑے قابل لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ہم سے بڑے بڑے دانشور لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے تو یہ صرف اور صرف اس کا محض فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو اپنے ایمان کی اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. اور پھر اس نے ہم پر صرف یہی نعمت نہیں کی، بلکہ جب اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، تو ہمارے لیے بہت سارے ایسے مواقع فراہم کیے جن سے ہم فائدہ اٹھائیں، جن سے جو ہے ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں. پھر اس نے کبھی کسی دن کو جو ہے ہمارے لیے معزز اور اشرف بنا دیا، کبھی کسی رات کو سب سے زیادہ اہمیت والی بنا دیا، کبھی کسی مہینے کو تمام مہینوں پر، سال کے تمام مہینوں پر فضیلت دی، اور کبھی کسی عشرے کو پورے کے جو پورا سال کے جو پورے ایام ہیں ان پر جو ہے اس نے ان کو فوقیت دی. چنانچہ جمعہ کا جو دن ہے اس کو اللہ رب العالمین نے تمام دنوں کا سردار بنا دیا.
پھر لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے اس ایک رات کو 1000 راتوں سے 1000 مہینے کی راتوں سے جو ہے افضل بنا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا کہ جو یہ پورا کا پورا مہینہ ہے، اس میں اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں، اپنی مغفرت اور اپنی برکتوں کا نزول کرتا ہے، اور اس مہینے میں ہر دن اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے کہ آؤ اور تم جو ہے مجھ سے اپنی مغفرت کروا لو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عشرہ ذو الحجہ عطا کیا جس میں ہم ابھی ہیں، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنا، ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا سال کے دوسرے تمام دنوں میں نیک اعمال کرنے سے افضل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی یا اس عشرے کی قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والفجر وليال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں وہی ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، کہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ اگر کوئی شخص ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں اگر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو کیا وہ بھی افضل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر کوئی ان دنوں کے علاوہ دوسرے ایام میں کرتا ہے تو وہ افضل نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اپنی جان کے ساتھ بھی اور اپنے مال کے ساتھ بھی، اور اس میں سے وہ کسی چیز کو لے کر واپس نہیں آتا، یعنی کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، تب وہ جو ہے افضل ہے۔ اس کے علاوہ آپ بقیہ ایام میں جتنے بھی اعمال کر لیں وہ ان دنوں سے افضل نہیں ہے، یعنی ان دنوں میں نیک اعمال کرنا پورے سال میں بقیہ ایام میں نیک اعمال کرنے سے افضل اور اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے۔ جو ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ آپ ان آیتوں اور احادیث کے علاوہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان ایام میں اگر آپ غور کریں تو اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اسلام کا 5واں رکن حج جو ہے وہ انہی ایام میں ادا کیا جاتا ہے، اور حج کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلے تو وہ اسلام کا رکن ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، اور پھر اس کی فضیلت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جو ہے اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، یعنی اگر کوئی حج کرے اور اس کا حج مقبول ہو جائے تو اس کو جو ہے جنت، اس کا بدلہ جو ہے صرف اور صرف جنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور اس میں وہ لہو و لعب نہیں کرتا ہے، فسق و فجور نہیں کرتا ہے، تو وہ اس طریقے سے لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو، یعنی وہ تمام گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہی دنوں میں عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس ایک دن کا روزہ رکھ لے، صرف ایک دن کا روزہ رکھے، تو اس کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ انہی دنوں میں مسلمانوں کی جو 2 بڑی عیدیں ہیں ان میں سے جو دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، وہ بھی انہی دنوں میں ہے، اور پھر سب سے اہم اور سب سے بڑی جو ان 10 دنوں میں جو عبادت ہے جو امت مسلمہ ساری دنیا میں رہنے والے مسلمان جس کو انجام دیتے ہیں وہ قربانی ہے۔ اور قربانی یہ صرف جو ہے اس امت میں یعنی ہماری امت میں خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا۔ کیوں مقرر کیا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے بہیمۃ الانعام میں سے اس پر کس کا نام لے؟ اللہ رب العالمین کا نام لے، اللہ رب العالمین کے لیے ان کو قربان کرے۔ اور قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ بنی آدم کی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے حابیل اور قابیل نے جو ہے وہ قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی تھی۔ پھر بقیہ امتوں میں جو ہے قربانی رہی، یہاں تک کہ
اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قربانی پیش کر دی کہ ان سے پہلے نہ کسی نے وہ قربانی پیش کی تھی اور قیامت تک کوئی ویسی قربانی نہیں پیش کر سکتا۔ اور ان کی یہ قربانی اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی، ان کا یہ جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس پورے واقعے کو اپنے کلام میں جگہ دی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھے صالح اولاد عطا کر، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے جو ان کو بشارت دے دی ایک حلیم غلام کی، ایک حلیم بچے کی، ایک بردبار بچے کی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ اور اس کے آگے کی آیتیں، ان پوری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس پورے واقعے کا تذکرہ کیا ہے جس کی یاد میں ہم یہ قربانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم یہ واقعہ ہمیشہ سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، ان آیتوں کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ آپ سنیں اس آیت کو، سب سے پہلی جو آیت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے دعا کر رہے ہیں؟ خلیل اللہ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، دعا کیسے کر رہے ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب۔ ان کا پہلا جو کلمہ ہے، پہلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے کہ اے میرے رب، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، خلیل اللہ ہے، ابو الانبیاء ہیں، وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ ان کی یہ دعا ہو، اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں جس میں انہوں نے دعا کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب تو مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ جتنی دعائیں ہیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی ہو، دوسرے انبیاء کی ہو، یا اور جو دعائیں قرآن میں ذکر ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں ابتدا جو ہے وہ ربی یا ربنا سے ہے، کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب۔ یعنی دعا اگر ہمیں مانگنا ہے، کوئی چیز اگر ہمیں مانگنی ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ رب العالمین سے مانگنا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین کس قدر اعلیٰ تھا، ان کا ایمان دیکھیے اور ان کا اللہ رب العالمین پر یقین دیکھیے۔ وہ بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں، بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں 2 4 سال 6 سال کسی کو اولاد نہ ہو، اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات یوں ہی نہیں ذکر کیے گئے، ان کے جذبہ ایمانی کو دیکھو، ان کے ایمان کو دیکھو۔ بڑھاپے میں جب انسان اولاد کی نعمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اس وقت یقین کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اور اللہ رب العالمین ان کی دعا کو سنتا ہے اور ان کو بڑھاپے میں جبکہ اسباب نہیں تھے، اللہ رب العالمین ان کو اولاد عطا کرتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کبھی ہمیں ظاہری طور پر ایسا لگے کہ ہمارے سامنے اسباب نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہونے والی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے آنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان یا تو اسباب پیدا کر کے وہ چیز دے گا، اور اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ بنا اسباب کے، بنا کسی ذریعے کے ہم کو وہ چیز عطا کر دے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے موجود ہیں، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جو ہے زکریا علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کوئی سبب نہیں تھا، ان کے والد ہی نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو صرف ان کی ماں سے پیدا کیا۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے، زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں وہ بانجھ تھی، یعنی وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ جب ان کو خوشخبری دی گئی وہ خود حیرت میں آ گئی کہ کیا مجھے اولاد ہوگی؟ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان سے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلا جو
درس ملتا ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو موحد بنائیں، اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ سے مانگیں اور یقین اور ایمان کے ساتھ مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جا کر جو ہے اپنے سر کو نہ جھکائیں، اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اور دوستو، جو دوسری چیز ہے، جو دوسرا جو سبق ہے وہ ہم کو اس واقعے سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا، کوئی فرشتہ نہیں نازل ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام پر۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو، کون سے بچے کو؟ وہی بچہ جو بڑھاپے میں، جن کو دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، اسی بچے کو وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو ایسے یوں ہی نہیں جانے دیا کہ چلیے خواب ہے، خواب دیکھ لیا ہوگا۔ نبی ہیں، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس بات کے ساتھ اپنے بچے کے پاس آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے۔ اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قالا، کہتے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تم صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، اس کا والد اس سے آ کے کہتا ہے کہ اے میرے بچے میں تجھے اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ کیوں ذبح کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ہم ذرا غور کریں، ہمارے معاشرے میں اگر ہم اپنے بچوں کو ایسا کوئی حکم دے، ایسی کوئی بات کہیں بڑھاپے میں، وہ ہم سے کہے گا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، کیا اللہ ایسا کوئی حکم دے گا؟ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں، چاہے وہ ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ہو جب وہ ان کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہو، کسی نے کبھی اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آمنا وصدقنا کہا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، اور انشاءاللہ آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہی وہ جذبہ ایمانی تھا، یہی وہ یقین تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو، اس بات کو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے نشانی بنایا، اور اسی کے عوض میں امت محمدیہ میں بھی اس بات کو رکھا کہ ہر سال اس واقعے کی یاد میں جو ہے وہ قربانی کی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ ہماری فرما برداری نہیں کرتے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، جوان ہو جاتی ہے ہماری بات نہیں سنتی۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے نافرمان ہیں۔ ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیسے ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اتنی فرما بردار کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اپنے رب کے فرما بردار تھے۔ رب نے ان کو جب بھی جس بھی بات کا حکم دیا کبھی انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سارے واقعات پڑھیے، سارے واقعات میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے اللہ کا جو حکم ہے اس پر قائم کھڑے ہوئے ملیں گے۔ کبھی انہوں نے جو ہے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اللہ کی فرما برداری کی۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن کریم میں لگ بھگ 69 مقامات پر 69 مقام پر جو ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کبھی خلیل اللہ کہا گیا ہے، کبھی جو ہے ان کو قانت کہا گیا ہے، کبھی ان ایک شخص کو پوری امت کہا گیا ہے، کبھی حنیف کہا گیا ہے۔ ان ساری صفات سے حامل ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اس وجہ سے ان کی اولاد بھی فرما بردار تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے۔ اور دوسری بات کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعائیں کرتے تھے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ اواہ حلیم تھے، بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے والے اور دعا کرنے والے تھے۔ وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو میری اولاد کو جو ہے نیک بنا۔ سب سے پہلے جو انہوں نے دعا کی کہ نیک اولاد عطا کر، پھر دعا کی کہ میری اولاد کو جو ہے وہ نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو ان کی ان دعاؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قربانی کا ایک مقصد جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا
تذکرہ ہے، اس واقعے کو یاد رکھنا ہے، اس جذبے کو امت مسلمہ میں باقی رکھنا ہے۔ وہیں جو اس کا دوسرا پہلو ہے، جو دوسرا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، اور دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ تقوی جو ہے وہ اگر ہم غور کریں تو جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تقوی ہی اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا حاصل جو ہے وہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا ہی ہے۔ اب ہم رمضان کے روزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج کے تعلق سے حج کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب تم حج کے لیے نکلو تو سامان سفر رکھو اپنے ساتھ میں، اور سب سے بہترین جو سامان سفر ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اس قربانی کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، اس کا گوشت پوشت، اس کا خون اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا، بلکہ اسے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کبھی مومنوں کو خطاب کرتے، کبھی پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے مومنو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اے دنیا کے لوگو، اے انسانو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آخر یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو ہماری عبادتوں کا مقصد ہے، جسے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کیا ہے وہ چیز؟ میرے بھائیوں اور دوستو، تقوی کہتے ہیں بچنے کو، پرہیز کرنے کو، دور رہنے کو، حفاظت کرنے کو۔ اور اس کی سب سے بہترین تفسیر جو بیان کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ التقوی هي الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، کہ تقوی چار چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، چاہے ہمارے سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، ہم چاہے حاضر میں ہو یا غائب میں ہو، اکیلے میں ہو، تنہا ہو، اللہ کا خوف ہمارے ساتھ رہے۔ دوسری چیز والعمل بالتنزیل، کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا ہے، یعنی جو شریعت ہم پر نازل کی ہے اس پر عمل کرے۔ تیسرا جو ہے والرضا بالقلیل، کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ تھوڑا موڑا ہمیں اس دنیا میں دیا ہے اس سے راضی رہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے والاستعداد لیوم الرحیل، کہ ہم جو ہے قیامت کے دن کی تیاری کریں۔ یہ چار چیزوں کا نام تقوی ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ سے ڈریں، دوسری چیز اللہ کی شریعت پر عمل کریں، تیسری چیز اللہ نے جو کچھ ہمیں دنیا میں دیا ہے اس پر راضی رہیں، اللہ کی قضا اور قدر پر راضی رہیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ قیامت کے دن کی تیاری کرے۔ اور اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے پھر سوال کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف جو ہے جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میرا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے۔ تو پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ نے اس وقت کیا کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو ہے اس راستے سے گزر گیا۔ ابی بن کعب نے کہا کہ ھذا ھو التقوی، کہ یہی تقوی ہے، یعنی جو دنیا میں جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، جو اللہ کی معصیت کے کام ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں کے کام ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائے اور اپنی اصل منزل تک پہنچ جائے، یہی تقوی ہے۔ اور اسی تقوی کی نبی نے ہمیں وصیت کی ہے، اور تقوی کے تعلق سے نبی نے فرمایا التقوی ہا ہنا، کہ تقوی جو ہے وہ یہاں ہے، سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی جو ہے وہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہی چیز جو ہے وہ تقوی ہے، اور یہی جو ہے وہ ہماری عبادتوں کا مقصد ہے، اور یہی جو ہے ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کی عبادت کریں اور اسی کی طرف جو ہے رجوع کریں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم اب اپنے اس دور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے خاندان کا، مرتبے کا اور عزت کا اور شرف کا الگ الگ معیار بنا ہوا ہے۔ آپ اللہ کے یہاں دیکھیں کہ اللہ کے یہاں معیار کیا ہے۔ اللہ کے یہاں کسی انسان کے معزز اور مقرب ہونے کا جو معیار ہے وہ یہی تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں ذکر کیا کہ ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو خاندان اور قبیلے میں اس لیے رکھا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، ایک دوسرے پر جو ہے اپنے آپ کو بڑا بیان کرو، بلکہ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے آپ کسی کے اوپر معزز اور مکرم نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں جو سب سے معزز اور اشرف ہونے کی جو معیار ہے، جو بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ہاں معزز بننا چاہتے ہیں، عزت دار بننا چاہتے ہیں، تکریم اپنی کروانی چاہتے ہیں اللہ کے ہاں، تو اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب کے سب اس میں برابر ہے۔ یعنی ہمارے یہاں جو معیار ہے کہ یہ فلاں جو ہے اگر عربی ہے تو بہت اچھا ہے، اجمی ہے تو اچھا نہیں ہے، گورا ہے تو وہ بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے، اس کی عزت نہیں کی، یہ سارا معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے، کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو چاہے تم بلال حبشی کی طرح ایک غلام ہو اور تمہارا رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدموں کی آواز جنت میں اپنے آگے سنتے ہیں۔ اور اگر تم معزز ہو اپنے اعتبار سے، تمہارا خاندان اعلیٰ ہے، تم بہت پیسے والے مالدار ہو، لیکن اگر تمہارے پاس تقویٰ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو دیکھو وہ ابو جہل اور ابو لہب کا نمونہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ جہنم کی سب سے نچلی وادیوں میں ہوں گے، حالانکہ وہ اپنی قوم کے، قریش کے، نبی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن ان کے پاس ایمان اور تقویٰ نہیں تھا، تو اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اس قربانی کا بھی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور قربانی جو ہے اسی مقصد سے کرے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد رکھتے ہوئے کرے، یہ جذبہ رکھے کہ اگر ہمیں جس طرح ہم اس جانور کو قربان کر رہے ہیں، اگر کبھی موقع آئے گا تو ہم اپنی جان کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اسی طریقے سے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش کیا تھا، ہم بھی وہی جذبہ رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور اپنے اندر ریاکاری نہ رکھیں۔ ریاکاری جو ہے وہ انسان کے تمام اعمال کو مٹا دیتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر ہے، یعنی انسان اگر کوئی عمل اللہ کے علاوہ دوسرے کو دکھانے کے لیے کرنے لگے تو اس کا وہ عمل جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آپ چھوٹی قربانی کریں اللہ کے لیے کریں، بڑی قربانی کریں اللہ کے لیے کریں، دکھاوا اس کے اندر جو ہے وہ بالکل بھی نہ رکھے، اپنی نیت کو خالص رکھے، تاکہ آپ کی جو عبادت ہے، آپ کی جو قربانی ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو، اور آپ کو جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل ہو۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنائے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ، اپنا خوف پیدا کرے، اللہ رب العالمین ہم جو بھی قربانی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اسے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم سامعین کرام، ایک دو باتیں کر کے میں جو اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، جیسا ہم نے سنا کہ یہ جو ایام ہیں یہ سال کے سب سے افضل ایام ہیں، اور ان میں کی جانے والی عبادتیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، تو ان میں جو سب سے اہم جو عبادت ہے وہ اللہ کی تکبیر بلند کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور تکبیر بلند کیا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ ان کی تکبیروں کو سنیں اور وہ بھی جو ہے تکبیر بلند کریں۔ تو ان ایام میں جہاں اور سارے اعمال کرنا ہے، ان میں جو سب سے آسان اور سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ تکبیر بلند کرتے رہیں۔ اس کے لیے آپ کو الگ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ راستے میں چل
رہے ہیں تکبیر بلند کرتے ہوئے چلیں. آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا وقت یہاں وہاں ضائع کرنے کی بجائے, فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے جو ہے آپ اللہ کی تکبیر بلند کرتے رہیں. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ عرفہ کا روزہ ہے. جیسا میں نے بتایا کہ عرفہ کا روزہ جو ہے اس ایک دن کا روزہ اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو ان چیزوں پر بھی عمل کریں. اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں عمل کی توفیق دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم وهم اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.